پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی شکایات، بانی پی ٹی آئی کی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل میں دوران سماعت بانی کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، کہا شیر افضل کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں استغاثہ کے 2 گواہان کے بیانات کا نمبر بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر احمد یار نے بھی بیان قلم بند کروایا، کہا ملزمان نے شہریار آفریدی علی امین گنڈاپور کی ایوا پر جی ایچ کیو پر حملے کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے IAEA اقدامات کو سراہا، پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، کہا پاکستان نے بطور رکن IAEA شراکت داری کو برقرار رکھا ہے۔ IAEA نے سماجی اور اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر IMF کا نام ماننے کا خدشہ ختم، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں MD IMF سے ملاقات میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات کی تو انہوں نے بہت مثبت جواب دیا اور کہا ہم تیار ہیں، آپ پلان لے کر آئیں، غور کریں گے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں بولے پاکستان سعودی عرب کی خود مختاری اور جغرافیائی آزادی پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ غزہ میں قتل عام کی بدترین مثال دنیا میں نہیں ملتی، امید ہے اب امن قائم ہوگا۔ پاکستان میں معاشی بحالی کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ IMF کا اعتراف، مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیوا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے دبئی میں گفتگو۔ IMF پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں MD IMF نے پاکستان کی معیشت کی سمت درست ہونے کا اعتراف کیا، حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ سب کچھ خود کرے، پالیسی فریم ورک مہیا کرنا حکومت کا کام ہے۔ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی تھیں، ہم نے زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا، اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم اور گروتھ بڑھ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا شکر ادا کرتے ہیں ملک اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ ملاقات میں موجود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہیں، عوام کی زندگی میں بہتری کا آنا ہی ہماری محنت کا صلہ ہے۔ IMF اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے لیے رابطے کر رہے ہیں، ہماری تحریک عدلیہ کی آزادی اور ایوان کو مضبوط بنانے کے لیے ہے، مذاکرات ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے، ملک کے بڑے سنجیدہ مسائل کے حل کی کوشش کر رہے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے، ترک صدر کی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترکیہ صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ سپریم کورٹ FB علی کیس پر نظر ثانی کیے بغیر آرمی ایکٹ کی شکوں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ FB علی کیس فیصلے کے وقت آرٹیکل 175 کی شک 3 نہیں تھی۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل، جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا ہم آئین کے پابند ہیں یا عدالتی فیصلے کے، آئین میں تبدیلی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا پھر تو صورتحال ہی مختلف ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہم نے مرکزی فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے، یکسانیت بھی لانی ہے، تشریح بھی کرنی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا ہے۔ درخواست گزار اعتزاز احسن نے کہا FB علی کیس میں وکیل تھا، اٹک جیل میں ٹرائل کے بعد ریکارڈ جلا دیا جاتا تھا، نکلتے وقت مکمل تلاشی لی جاتی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا وہ مارشل لا کا دور تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مجھے بطور وکیل روزانہ اڈیالہ جیل میں ایسا سہنا پڑتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا
ملٹری ٹرائل کے بعد صرف یہ لکھا جاتا ہے ملزم قصوروار ہے یا بے قصور۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، ایسے ہی ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سماعت ملتوی۔ بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، جلد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے غیر رسمی گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی کے خط میں ان کی رائے اور تجاویز ہے، پی ٹی آئی کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں۔ حلفاً کہتا ہوں 9 مئی مقدمات میں بے قصور ہوں۔ نون لیگ کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ میں اہم اجلاس۔ محسن نقوی کو رینجرز کی آپریشنل تیاریوں، سمگلنگ روک تھام سے متعلق بریفنگ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صوبے میں امن و امان سے متعلق رینجرز کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے بھی ملاقات کی۔ کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زیادہ لوگ کچل دیے گئے۔ جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کو بھی پکڑا جائے۔ ٹرائی سیریز کے ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ پروٹیاز کی بیٹنگ جاری، اوپنرز کے اچھے آغاز کے بعد دوسری وکٹ پر سنچری شراکت۔ کپتان ٹمبا باما کی نصف سنچری، پہلی وکٹ 51 رنز پر گری تھی۔ اوپنر ٹونی ڈی زورزی 22 رنز بنا کر شاہین آفریدی کا شکار بنے۔ جیتنے والی ٹیم جمعے کو فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایمبیسڈرز کا اعلان کر دیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد، بھارت کے شیکھر دھون، نیوزی لینڈ کی ٹم ساؤتھی اور آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر شین واٹسن کو ایمبیسڈر مقرر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے بے گھر یا منتقلی کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، پھر سی ایم نہیں رہے گا۔ پہلا فیس ہو چکا ہے کہ اس کو انہوں نے صدارت سے ہٹایا ہے۔ بہت جلد پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ یوم نجات منائیں گے۔ جس دن پی ٹی آئی کو میر جعفر اور میر صادق کا اندازہ ہو گیا، اس دن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں رہیں گے۔ انہیں صدارت سے ہٹا کر پہلا کام ہو چکا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بہت جلد پی ٹی آئی کے کارکن یوم نجات منائیں گے۔ مولانا کہہ رہے ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو اتحاد سے پہلے انہیں مینڈیٹ واپس کر دینا چاہیے۔ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تقریر علی امین گنڈاپور پر تنقید کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں اسی لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہا علی امین گنڈاپور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا خزانہ جعلی منصوبوں اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے۔ کراچی لاوارث ہے، سندھ حکومت کو خدا کا خوف نہیں، بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں ارکان قومی اسمبلی کے فنڈ سے شہر کی سڑکیں بنانا چاہتے ہیں۔ مرتضی وہاب سیوریج کے مسائل حل کریں تو سڑکیں پختہ بن سکتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے شہر کو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں 3 انڈر پاس 72 روز میں مکمل ہو گئے۔ کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ میں مکمل ہونا تھا، آج کراچی والوں کے لیے اذیت بنا ہوا ہے۔ جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، وزارت صحت کی اربوں روپے کی گرانٹس استعمال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔
چیئرمین پی اے سی جنید اکبر خان کا کہنا تھا آج نرمی دکھا رہے ہیں، آئندہ سختی سے نمٹیں گے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 6 ارب روپے کے ریسرچ فنڈز خرچ نہ کرنے کا انکشاف کیا۔ شرکاء نے پوچھا فنڈز تحقیق پر خرچ کیوں نہیں ہوئے؟ سیکرٹری صحت نے بتایا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے رولز نہ بننے سے ریسرچ فنڈز استعمال نہیں ہو سکے۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق زبیر مہر کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے خلاف 2023 میں 8 مقدمات درج ہوئے۔ ملزم نے 8 افراد سے 1 کروڑ 92 لاکھ روپے لیے تھے۔ بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رافیل ماریانو کا دورہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے شراکت داری کو فروغ دے گا۔ پاکستان اور IAIA کے درمیان 1957 سے تعاون جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے $3 بلین سے زائد طالبان کو جا رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز کہتے ہیں متعدد ثبوت ملنے کے بعد امریکی صدر اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ امریکی عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں کا ضیاع نہیں چاہتے۔ امریکی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اربوں ڈالر طالبان کو ملیں اور طالبان افغانستان میں جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے سزا دے۔ یو ایس ایڈ پروگرام کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کانٹریکٹ در کانٹریکٹ دینے کی وجہ سے یو ایس ایڈ پروگرام امریکی حکومت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں روکنے کے عدالتی حکم پر سخت رد عمل۔ ٹرمپ کا ایلان مسک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں محکمہ ڈاج کی کارکردگی کا بھرپور دفاع۔ ٹرمپ نے وفاقی عملے میں کمی کے لیے حکومتی کارکردگی کے محکمے کو ہدایات جاری کر دی۔ کہا ایلان مسک کی ٹیم نے سرکاری اخراجات میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کی۔ یو ایس ایڈ کرپٹ ادارہ ہے، اربوں ڈالر کی کرپشن سامنے آ گئی۔ ایلان مسک نے کہا امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کا غلط استعمال روکیں گے۔